جاوید نامہ کی 19ویں نظم ہے۔ علامہ اقبال مختلف سیاروں پہ جاتے ہیں، یہاں ان کی ملاقات عطارد میں سعید حلیم پاشا اور اغوانی سے ہوتی ہے۔ دونوں بہت بڑے مدبر ہیں۔ سعید حلیم پاشا یہ ترکی سے ان کا تعلق تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال تو اپنی شاعری کے ذریعے نئے جوش پیدا کر، اور مصطفیٰ کمال اتاترک آ گیا ہے جو کہ ملت کے جو اصول ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، اور اس نے یورپی تہذیب وغیرہ کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ تنقید کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال اتاترک پر۔ زندہ رود یعنی علامہ اقبال سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، اور تو پھر اغوانی وہ جواب دیتے ہیں، جمال الدین اغوانی وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے اندر جہاں موجود ہے تم لوگ اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ، قرآن سے رہنمائی لو۔ اور اب میں آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک شعر ایکسپلین کرتا ہوں۔ زہر کی ہے اہل مغرب کے لیے ساز حیات، اہل مشرق کے لیے ہے عشق راز کائنات، اس سے ہوتی ہے آخر زہر کی یزداں شناس، زہر کی سے عشق کی ہو جاتی ہے محکم اساس، زہر کی سے عشق کی جس دم رفاقت ہوتی ہے، وانما ایک عالم دیگر کی صورت ہوتی ہے، اب تو تشکیل جہان نو کی کوشش تیز کر، زہر کی کے ساتھ اپنے عشق کو آمیز کر۔ زہر کی کہتے ہیں دانش و حکمت کو۔ ان اشعار میں مشرق و مغرب کو موازنہ کیا ہے، کمپیئر کیا ہے۔ اہل مغرب کے لیے دانش ہی زندگی کا ساز و سامان ہے، جبکہ اہل مشرق عشق و کائنات کا راز سمجھتے ہیں۔ دانش اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جبکہ عشق کا معاملہ زہر کی یعنی دانش سے مضبوط بنیاد والا بن جاتا ہے۔ عشق جب دانش سے ہم آغوش ہوتا ہے، یعنی جب عشق اور دانش دونوں مل جاتے ہیں تو وہ ایک نئی دنیا کا نقش پیدا کرتے ہیں۔ تو اٹھ اور ایک اور ہی دنیا، نئے جہاں کا نقش ثبت کر، یعنی عشق اور زہرکی کو باہم ملا دے۔ اہل مغرب کے شعلے میں نمی آ گئی ہے، یعنی بجھنے والا ہے۔ ان کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن ان کا دل مردہ ہے۔ سعید حلیم پاشا اب وہ کہتے ہیں کہ اہل مغرب جو ہے وہ عقل و دانش ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر عشق کو زندگی کا رہنما بنایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عشق، تو وہ اپنا عظیم مقصد پا لیتا ہے۔ شعلہ افرنگیاں بجھنے کو ہے نم خوردہ ہے، آنکھ تو صاحب نظر ہے قلب ان کا مردہ ہے، اپنی ہی شمشیر کی ضربات سے گاہل ہیں وہ، اپنے ہی فتراک میں نخچیر ہیں بسمل ہیں وہ، سوز و مستی کا نشاں مت ڈھونڈ ان کی طاق میں، عصر دیگر کی تلاش ان کے نہ کر افلاک میں، زندگی کو بخش دے سوز و ساز آتش تری، ایک نئے عالم کی ڈالے گی بنا کاوش تیری۔ جو برطانیہ کے لوگ تھے وہ اس زمانے میں ہندوستان پہ قابض تھے، تو اس کی پیشنگوئی کی تھی کہ ان کا وقت اب جانے والا ہے، اور یہی ہوا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں ملکوں کو آزادی مل گئی تھی۔ جو اہل مغرب ہیں انہوں نے اپنی تلوار سے خود کو زخمی کر لیا، اور اپنے شکار کی طرح زخمی ہو کر گر پڑے۔ اپنی ہی تلوار سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے ہی فکر کو پھیلایا، اور جس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں، یعنی اس زمانے میں برطانیہ میں جو پرابلم چل رہی تھی اس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ ان کے انگور کی بیل یعنی شراب سے سوز و مستی تلاش نہ کر، ان کے آسمانوں میں کوئی اور زمانہ نہیں، وہ لوگ سوز و مستی سے جو روح پروری کا نتیجہ اور بہت بڑی نعمت ہے اس سے وہ محروم ہے۔ اصل مقصد زندگی کا یہی ہے کہ انسان میں انسانیت، آدمیت پیدا ہو، اور زندگی کا حقیقی مقصد اس کو معلوم۔ زندگی سوز و ساز ہے، اور جو تیری یعنی جو ملت کے لوگ ہیں
اسی کی آنکھ سے ہے، ایک نئی دنیا پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ مطلب یہ کہ علامہ اقبال تو اپنا میسیج دے لوگوں کو کہ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، اپنا پوٹینشیل بڑھائیں، اپنی خودی بڑھائیں، اور جب وہ یہ کریں گے تو ان کی روح، بدن اور عقل و دانش سب کے سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی چلی جائیں گی۔ مصطفیٰ نے دہر میں چرچا تسو کا کیا، ہر نشان و نقش کہنا کو مٹانے کو کہا، یوں نیا کعبہ کا ہو سکتا نہیں رخت حیات، لائیں مغرب سے اگر اس کے لیے لات و منات، ترک کا آری کسی آہنگ نو سے چنگ ہے، جس کو کہتا ہے نیا وہ کہنا افرنگ ہے، اس کے اپنے سینے میں کوئی دم دیگر نہ تھا، اس کے اپنے دل میں کوئی عالم دیگر نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال کا جو تجدد کا راگ الاپتا تھا، کہنے لگا کہ پرانے نقش مٹا دینے چاہیے۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ ترکی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ سمرنا کی فتح پر بر صغیر کے مسلمان بے حد خوش تھے۔ وہ جگہ جگہ چراغاں کیا گیا تھا، لیکن اس اعلان اور پھر جابرانہ طرز حکومت سے سب بدظن ہو گئے۔ اس نے ترکی میں مغربی تہذیب کو روایت دی، حتیٰ کہ ترکی کی رسم الخط کو لاطینی رسم الخط میں بدل دیا، اور اس نے پوری طرح سے اسلام کو ختم کر دیا۔ یعنی مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو غیر تہذیب کو فروغ دیا، لیکن وہ ایک باطل نقش ہے اور جسے حق کے سامنے کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے۔ ترکی کے ساز میں کوئی نیا سر یا نیا راگ نہیں، اس کی ہر نئی چیز یورپ والوں کو پرانی چیز کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی اتاترک مصطفیٰ کمال نے ترک کو جدید بنانے کی خاطر جو اس نے غیر کی تقلید کی تھی، وہ صرف گھسے پٹے نظریات تھے، کوئی جدت نہیں تھے اس کی سوچ میں۔ اس مصطفیٰ کمال کے سینے میں کوئی اور یا نیا ساس نہ تھا، اور اس کے ضمیر میں کوئی نیا عالم نہ تھا۔ عالم موجود کے نیچے میں ڈھل کر رہ گیا، اس کی آتش سے وہ موم آسا پگھل کر رہ گیا، نت نئے جلووں کا مظہر ہے نہاد کائنات، پیروی سے ہو نہیں سکتی ہے تقویم حیات، قلب زندہ کرتا ہے تخلیق آثار و دہور، غیر کی تقلید سے ہو جاتی ہے جان بے حضور، تو اگر رکھتا ہے مانند مسلمانان جگر، ایک نگاہ اپنے ضمیر اور اپنے قرآن پر بھی کر۔ زندہ دل انسان خود زمانوں اور ادوار کی تخلیق کرتا ہے، اس کی جان حقیقت جانے بغیر دوسروں کی پیروی سے بے حضور ہو جاتی ہے۔ گویا اس پیروی کی صورت میں چونکہ وہ ایک طرف سے حق ناآشنا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی روح محبوب حقیقی کے فیضان سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر تجھ میں ملت کا سا ہمت و حوصلہ ہے تو پھر ذرا اپنے ضمیر میں جھانک اور قرآن پر نظر کر، اپنی معرفت سے آشنا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے اس کی تعلیم کو اس کو اپنا رہنما بنا، دوسروں یا باطل پرشتوں کی تقلید سے دور رہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں آیات بھیجی ہیں وہ سینکڑوں نئے جہاں ہیں، اس مرد مومن کے زمانے بل کھا رہے ہیں۔ اگر تو ان آیات پہ غور کرے تو تجھ میں ایسی قوت پیدا ہو جائے گی جس سے تو نئے نئے جہاں پیدا کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں موجود جہانوں میں سے دور حاضر کے لیے ایک ہی جہاں کافی ہے، سو اگر تیرے سینے میں معنی رس دل ہے تو تو اسے حاصل کر لے۔ دیکھ ہر آیات میں اس کے کتنے مضمر ہیں جہاں، اس کی ایک ایک آن میں کتنے زمانے ہیں نہاں، ایک جہاں عصر رواں کے واسطے اس کا ہے بس، یاد رکھ اس بات کو
گر دل ہے تیرا معنی رس، بندہ مومن ہے ایک آیت ز آیات خدا، ہر جہاں سجتا ہے اس کے جسم پر مثل قبا، اس کے تن پر جب کبھی ہو جاتا ہے کہنہ جہاں، اس کو کرتا ہے عطا قرآن ایک تازہ جہاں۔ سید حلیم پاشا مزید کہہ رہے ہیں، اس کی آیات میں سینکڑوں نئے جہاں موجود ہیں۔ اس مرد مومن کے زماں میں بہت سے ادوار چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں موجود جہانوں میں سے دور حاضر کے لیے ایک ہی جہاں کافی ہے۔ اگر تیرے سینے میں معنی رس دل ہے تو وہ جہاں لے لے، حاصل کر لے۔ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس بنا پر جہاں اس کے پہلو میں قبا کی مانند ہے، اس کی اقامت پر ہر جہاں قبا کی طرح سج جاتا ہے۔ جب کوئی جہاں اس کے پہلو میں پرانا ہو جاتا ہے تو قرآن کریم اسے ایک اور نیا جہاں عطا کر دیتا ہے۔ مزمر کہتے ہیں، چھپا ہوا تقویم حیات زندگی کی جنتری، خلاق بہت تخلیق کرنے والا خالق، معنی رس حقیقت تک رسائی پانے والا۔ آیات کہتے ہیں نشانیاں۔ نا خدا ہم خاکیوں کی ناؤں کا کوئی نہیں، عالم قرآن کہاں ہے جانتا کوئی نہیں، وہ جہاں تو ہے تیرے سینے کے اندر گم ہنوز، اس کو افشا کے لیے ہے انتظار قم ہنوز، ایک جہاں جس میں نہیں ہے امتیاز خون و رنگ، شام رخشندہ ہے جس کی غیرت صبح فرنگ۔ زندہ رود اب علامہ اقبال جواب دیتے ہیں سید حلیم پاشا کو، ہم انسانوں کی کشتی ملا کے بغیر ہے، ملا کے بغیر ہے، کسی کو یہ خبر نہیں کہ قرآن کریم کا جہاں کہاں ہے۔ زندہ رود یہ علامہ اقبال کی بات سن کے اب اغوانی جواب دیتے ہیں، کیونکہ زندہ رود نے پوچھا تھا کہ عالم قرآن کہاں ہے، تو اغوانی کہتے ہیں وہ ایک ایسا جہاں ہے جو ابھی تک ہمارے سینوں میں گم ہے، اور وہ ایسا جہاں ہے جو ابھی تک قم کے انتظار میں ہے، گویا وہ جہاں کسی ایسے منہ سے نکلتے ہوئے ان الفاظ خدا کے حکم سے اٹھو کا منتظر ہے۔ جب ایسا وقت آ گیا تو وہ عالم بھی ظہور پذیر ہو جائے گا۔ وہ ایک ایسا جہاں ہے جس میں خون و رنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی شام مغرب کی صبح سے بھی زیادہ روشن ہے، گویا اس میں رنگ، نسل اور حسب و نسب نہیں چلتا، بلکہ سب انسان برابر ہیں، کالے اور گورے پہ کوئی فرق نہیں۔ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، سلاطین جمع سلطان آقا، جس میں سلطان بھی نہیں ہے کوئی بندہ بھی نہیں، قطب مومن کی طرح جس کا کنارہ بھی نہیں، ایک جہان خوب و رانا جس کا تخم تازہ تر، جام فاروق کے آیا بفیض یک نظر، لا یزال و محکم و دائم ہے اس کی واردات، نو بنو تازہ بتازہ برگ و بار محکمات، اس کے باطن میں تخیر کا نہیں ملتا نشان، اس کا ظاہر ہے رہین انقلاب ہر زماں، قوم کے اندر نہاد جو ہے جہان بے جہات، باخبر کرتا ہوں تجھ کو کیا ہے اس کے محکمات۔ اغوانی جواب دیتے ہیں کہ وہ جہاں وہ ہے جو ابھی ہمارے سینوں میں گم ہے، اور وہ قم کے انتظار میں ہے۔ وہ ایک ایسا جہاں ہے جس میں نسل و رنگ میں کوئی فرق نہیں، وہ ایک ایسا جہاں ہے جو آقاؤں اور غلاموں سے پاک ہے، آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ایسا جہاں ہے جو شاداب و تازہ اور دلکش ہے، جس کی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر کے فیض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جان میں اس کا بیج بو دیا تھا۔ وہ جہاں لا زوال ناپذیر ہے، اور اس کی واردات تازہ بتازہ یعنی قرآن کے پیدا کردہ اس جہات میں نت نئے کارنامے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس کی محکمات کے برگ و بار، پتے اور پھول تازہ و تازہ ہیں، اس جہاں کا باطن تخیر و تبدیلیوں سے بے غم ہے، اس کا ظاہر ہر لمحے کا انقلاب ہے، وہ جہاں تیرے اندر ہے
تو اسے دیکھ، تمہیں اس کے محکمات کے متعلق بتاتا ہوں۔ میسج یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جہاں ہے جو شاداب و تازہ اور دلکش ہے، جس کی ایک نظر کے فیض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جاں میں اس کا بیج بو دیا تھا، یعنی ان میں ان کے اسلام لانے کے واقعے اور ان کے عظیم دور کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جہاں لازوال ہے اور اس کی واردات نو بنو ہے، یعنی قرآن پاک کے پیدا کردہ اس جہاں میں نت نئے کارنامے ظہور پذیر رہتے ہیں۔ اس کی محکمات کے برگ و بار، پتے اور پھل تازہ و بتازہ ہیں۔ گویا قرآن کے اصول ایسے ہیں جو تغیر ناپذیر ہیں و دائمی ہیں۔ اس کے ظاہر سے مراد اس کی ایسی جزیات ہیں جس میں ضرورت وقت کے مطابق تغیر و تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ جہاں تیرے اندر ہے، تو اسے میسج یہ ہے کہ اپنے اندر دیکھ، اپنی صلاحیتوں کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت صلاحیتیں دی ہیں، تو اپنی خودی بڑھا، تو اپنی صلاحیتیں بڑھا، تو اپنے آپ کو ڈیولپ کر، تو اسٹرگل کر، جستجو کر، ایکشن کر، ایگزیکیوٹ کر، عمل کر۔ کتابیں پڑھو، روزانہ 100 پیج سے لے کے 500 پیج کتابیں پڑھو۔